کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا، تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہارے رب کا حکم آیا، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور ایسی ہی پکڑ تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کری یعنی سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشہود۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے۔ وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد۔ اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب۔ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد۔ تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں، وہ اس میں گدھے کی طرح رینگیں گے یعنی چیخے چلائیں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات
پر عمل کرنے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی کے ہر شعبے کے اندر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے پتہ چل جائے گا۔ یہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور اسی کو ہم لے کر کے آج آگے چلیں گے۔ بعض اوقات انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو کر، اپنے انجام سے غافل ہو کر، کسی دوسرے کی مصیبت، کسی دوسرے کی پریشانی، کسی دوسرے کی تکلیف پر یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وقت جب گھوم کر اس کے اوپر آئے گا تو پھر اس کو بچنے کے لیے کوئی مکان یا کوئی انداز یا کوئی اور طریقہ کار مل نہیں پائے گا۔ بڑی مشہور بات ہے اور بڑی واضح بات ہے کہ مقافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے لیکن بہت باریک پیستی ہے۔ تو پتہ چل جائے گا، یہ یاد رکھیں، ایک بات۔ دوسری بات، بعض اوقات آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ پریکٹسز، کرپٹ پریکٹسز جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہے، جسے یوں کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اس نے ایڈ کی ہوئی ہے اور زندگی گزر رہی ہے، انعامات بھی مل رہے ہیں، رزق بھی مل رہا ہے اور عزت بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، نام بھی بن رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں یہ بھی زندگی کا حصہ بنائی ہوئی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، لوگ لکھ سے ککھ ہو جاتے ہیں، یعنی بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ سفر کوئی زیادہ عرصہ لیتا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو انسان جو کام کر رہا ہے، جو فصل دنیا میں بو رہا ہے، وہ اس کو کاٹنی پڑے گی اور پھر انجام ہی رہ جائے گا، پھر کام نہیں ہے۔ ایک ہے کام اور ایک ہے انجام۔ جب کام ہے تب انجام نہیں ہے، اور جب انجام آ جائے گا تو پھر کام تو پہلے گزر گیا۔ تو انجام جب آ گیا ہے، دنیا سے خاتمہ ہو گیا ہے، یا اور جو اس نے کیا ہوا ہے وہ بھگت رہا ہے، وہ انجام ہی ہے۔ تو برے انجام سے بچنے کے لیے برے کام سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ہمارے کام اور انجام اللہ اپنے فضل سے دونوں اچھے کرے۔ اس عنوان کو لے کر کے ہم آگے چلیں گے۔ عمر بھائی کی جانب بڑھتے ہیں، عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو آستاں سے تیرے لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا کا
گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں، اور جنہیں محبت نے سرفراز کیا، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک غم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، اور وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبان پہ شکوائے جو علم لایا نہیں کرتے، زبان پہ شکوائے جو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد
مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، 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 قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں، ارے ناداں، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اور ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، لمحے زندگی میں بار بار
سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے اور جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یار مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ واہ جی سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام سنا ہے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں بسائے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروگرام کے عنوان کی طرف آتے ہیں، پتہ چل جائے گا یہیں سے بات سرب شروع کریں گے کہ بڑے بول انسان کو جو ہے وہ نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات پھر وقت انسان کو اس کی اوقات جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر جیسے موضوع ہے ہمارا، میں 2 لائنیں بول کے اس کو ساتھ اٹیچ جی بالکل۔ کرتا ہوں کہ انسان جو ہے نا زندگی میں غم اور خوشی دونوں کیفیت سے گزرتا ہے۔ جی اب یہ کہ غم اسے کبھی اپنی پرسنل لائف کی وجہ سے ہوتا ہے، ذاتی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کا چاہنے والا ہے، اس کا پیارا ہے، وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس پہ اسے غم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس طرح خوشی بھی جی ایک ذاتی خوشی ہوتی ہے کہ جو میری ذات میں مجھے کوئی چیز ملی، مجھے کوئی انعام مل گیا یا مجھے کوئی سہولت مل گئی تو میں خوش ہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی میں بندہ خوش ہوتا ہے، دوسرے کوئی خوش ہوا، جیسے بیٹے کو کوئی کامیابی ملی، بھائی کو کامیابی ملی، والد کو کامیابی ملی تو اس پر انسان خوش ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک خوشی وہ ہے کہ جو دوسروں کی تکلیف پہ بندہ خوش ہوتا ہے، دوسروں کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے، اور یہ وہ طبیعت ہے کہ جس کو نفاست والی طبیعت نہیں کہیں گے بلکہ غلاظت والی طبیعت کہیں گے۔ میں تھوڑا سخت لفظ بول رہا ہوں۔ جی۔ تو ایک بری طبیعت ہوتی ہے، یہ بری عادت اور بری طبیعت اور برے محسوسات ہیں کہ اسلام نے تو مسلمان کی خوشی میں خوش ہونے کا حکم دیا، صحیح، اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے فضائل بیان کیے، جی اور یہاں پر یہ شخص دوسرے کی مصیبت پہ خوش ہو رہا ہے کہ دوسرے کو کسی قسم کی بھی مصیبت پہنچی، اس کا حادثہ ہو گیا، یا وہ اس کی نوکری چھین گئی، یا اس کے گھر میں آگ لگ گئی، یا اس کا کوئی اور مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، بیمار ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اچھا، اس خوشی میں بھی یہی ہے کہ اس کے مصیبت میں مبتلا ہونے پر اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، صحیح، وہ مصیبت میں از خود مبتلا ہوا کسی وجہ سے اور یہ اس پہ خوش ہو دیا۔ ٹھیک۔ ایک یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے ایسی رکاوٹیں کھڑی کرے کہ جس کی وجہ سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ ٹھیک۔ اچھا، اب آئیں اس طرح کے بڑے بول کی طرف۔ جی۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے
سامنے جو مد مقابل ہے جس سے ہماری بنتی نہیں ہے، یا جی۔ جس نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تھی، یا جس نے مجھے کوئی صدمہ پہنچایا تھا، جی۔ اب اس کو صدمہ پہنچا تو ان کے منہ سے یہ جملے نکلتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم سے ماتھا لگایا تھا نا، دیکھو آپ کیا حال ہوا، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ٹکراؤ گے پاش پاش ہو جاؤ گے۔ اوہ، تو وہ جب سامنے والا مبتلا ہوا تو یہ دل میں ہی بعض اوقات خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا مجھے یہ تکلیف دی تھی اس نے، اب اس کا نتیجہ اس کو ملا۔ جی۔ تو یہ بڑا بول ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں۔ یہ تو ہے کہ جو کسی کو مصیبت پہنچاتا ہے جی۔ وہ خود بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تم سے کیا جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ رب تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے، ہم یہ ججمنٹ، یہ کمنٹس نہیں دے سکتے کہ یہ میری وجہ سے، مجھے تکلیف دینے کی وجہ سے یا میری دشمنی کی وجہ سے اس تکلیف میں مبتلا ہوا ہے۔ اگر وہ مبتلا ہوا ہے تو کس وجہ سے؟ اس نے آپ کی شان میں کچھ کمی کی تھی، آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا تھا، آپ کے اوپر کوئی مصیبت ڈالی تھی، یا آپ کی کوئی بات نہیں مانی تھی، آپ کی عزت نہیں کی تھی، آپ کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ مصیبت میں مبتلا ہوا۔ تو آپ اپنے آپ کو، یہ بڑا بول ہے کیا، اپنے آپ کو پہنچی ہوئی ہستی سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کوئی نامناسب رویہ اختیار کرے، آپ کی بات نہ مانے اور آپ کے کہے پر عمل نہ کرے، آپ کے کہے پہ چلے نہ، اب وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا، تو یہ بڑا بول، یہ بولنے سے بھی اسلام نے روکا ہے، کیونکہ بڑے بول کے پیچھے بیک اپ پہ کیا وجہ ہے؟ صحیح، تکبر ہے، صحیح، غرور ہے، اس میں خود پسندی ہے، تو شماتت وہ ہے، ساری چیزیں اسلام نے روکی۔ رکی ہیں، درست فرمایا۔ یہ شماتت جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ یعنی کسی کی تکلیف دیکھ کر ہمیں خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، عاشق رسول ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا جو ہے وہ پڑوسی ہے، وہ اگر تکلیف میں ہے، وہ اگر پریشانی میں ہے، تو ہمیں اس میں خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بڑی الارمنگ بات ہے، اور یہ شماتت ہے، اور شماتت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جی ہاں، کبیرہ گناہوں میں سے کیا ہے؟ ایک گناہ ہے، اور وقت گھومتے ہوئے دیر لگتی نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ہی نہیں ہوگا، لیکن جب ہوتا ہے تو پھر کچھ تو نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے پناہ اور اللہ کریم سے عافیت مانگنی چاہیے۔ عدنان بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے جی۔ شماتت کے حوالے سے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سے مصیبت دور کر کے تجھے اس مصیبت میں تو یہ ہمیں نصیحت کی ہے کہ اس قسم کا کام نہیں کرنا، اس کو اصطلاحی طور پہ شماتت کہتے ہیں، کہ دوسرے کی مصیبت میں خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا۔ اچھا، اس پہ بعض اوقات خوشی ایک تو دل میں فیل کی نا، اور بعض اوقات جا کے اظہار کرتے ہیں کہ اچھا ہے نا، ہاں جی، آئے نا داڑھ کے نیچے، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اس قسم کے جب جملے بولتے ہیں تو آپ پتہ کون سا ظلم کر رہے ہیں کہ ایک شخص زخمی ہے اور اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے آپ جا کے اس پہ نمک چھڑک رہے ہیں۔ توبہ توبہ، ایسی ظالمانہ طبیعت ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ دل صاف بنائے، دل کو صاف کریں، ان چیزوں سے دل کو کیا کریں؟ صاف کریں۔ کسی نے تکلیف بھی دی ہے نا، کسی نے پریشان بھی کیا ہوا ہے، تو ہماری طرف سے کسی کے پاس جو نیگیٹو معاملہ ہے یہ نہ ہی جائے۔ یہ بڑی اعلیٰ اور بہت عرفہ یہ سوچ ہے اور انداز ہے، اور یہ ہمارا ہونا چاہیے، اور اس کو لانا چاہیے، اور اس کے لیے تکلف کرنا پڑے گا۔ اور اس کی ترغیب بھی ہے کہ جس کے بارے میں بغض ہے اس کو صدقہ دینا یہ افضل ہے۔ کیوں افضل قرار دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا تاکہ اس کو دے گا تو اس کے دل سے اس بغض کا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ انداز جو ہے وہ عدنان بھائی ان کو اپنانے کی حاجت ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ایسا طریقہ کار بندے مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تو
جو استاد صاحب نے بات فرمائی کہ جس کے اندر اپنا بڑا پن، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو سامنے والے کا کو حقیر سمجھنا بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے. یہ ایک علیحدہ سے جو ہے وہ گناہ ہے، اور جو یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے نیازی ہے اسے ایک طرح سے ابھارنے والی بات ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا. ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بے نیاز ہے، اور وہ جو شخص پہلے سے ظلم کیا گیا ہے یا آزمائش میں مبتلا ہے، جیسے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ پھر اللہ کریم وہ جو مبتلا شخص ہے اس پر رحم فرماتا ہے، اسے تو نکال دے گا. کیوں؟ وہ پہلے ہی یوں کہہ لیں کہ جو جسے مصیبت یا پریشانی پہنچی ہوئی ہے. اب بعض اوقات اچھا اس کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ آپ کے ساتھ اس نے کچھ برا کیا تھا وہ اسی کا انجام کار ہے. بعض اوقات ناگہانی آفات بھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صبر کی توفیق بھی دی، اسے تو پاک و صاف کر دیا، لیکن آپ وہ بڑا بولنے کی وجہ سے آپ مبتلا عذاب ہو گئے. ہوتا کیا ہے، ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص، یہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر کچھ دیکھ کر اور پھر سامنے والے پر حکم جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، جیسے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کسی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی اس کا نقصان ہو گیا، کوئی ناخوشگوار بات، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، اس پر جو ہے اس طرح کا انداز اختیار کرنا، ہاں ہمارے ساتھ کیا تھا نا، اب دیکھو یہ بھگت رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ مزاج کسی طرح بھی درست نہیں ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا نیک متقی پرہیزگار پارسا آدمی تھا جسے آپ جانتے تھے. آپ نے دیکھا کہ اس کی نا لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ جنگل میں فوت ہو گیا، مر گیا تھا. اب درندے جو ہے نا وہ اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں اور پرندے جو ہے نا وہ اس سے کھا رہے ہیں. تو آپ کو اس کی حالت پہ بڑا رحم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کو یہ کیسے مطلب موت آئی اور کس انداز میں، اور یہ بیچارہ یوں یہاں پڑا ہوا ہے، بے یار و مددگار، بے گور و کفن اس کی لاش تھی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے، یہ نیک متقی پرہیزگار آدمی ہی ہے، یہ میرا بندہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی یہ کیفیت ہے لہذا اس کو سزا مل رہی ہے اور اس کو یہ ہو گیا، ایسی بات نہیں. فرمایا میرا بندہ ہی ہے، نیک آدمی ہے. بات دراصل یہ ہے، یہ دعا میں مجھ سے ایک ایسے مقام و مرتبے کی طلب کیا کرتا تھا کہ یہ ساری زندگی بھی اعمال کرتا رہتا، یہ اس مقام تک نہ پہنچ سکتا. میں نے اسے اس مصیبت میں، اس آزمائش میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دی اور بدلے میں اسے اس مقام پر پہنچا دیا ہے. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو کر اگر وہ اس کا شریعت کے مطابق ہے، صبر بھی ہے اس پر، لوگوں سے اظہار بھی نہیں ہے اس کا، یعنی جو یوں کہہ لیں جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری والا پہلو پایا جائے، یہ نہ ہو تو پھر بندے کو ڈرنا چاہیے. ویسے بھی عاجزی و انکساری کا تقاضا یہ ہے کسی دوسرے پر کمنٹس کرنے کی بجائے دوسرے کے بارے میں ایسے کلمات جو اس کی دل آزاری کا سبب ہوں. وہی بات ہے، ایک تو وہ بیچارہ پہلے پریشان ہے، اگر آپ مرہم نہیں رکھ سکتے تو کم از کم آپ اس پر نمک تو نہ چھڑکے نا کہ اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کر دیں، بلکہ ڈھارس دیں اسے اپنے مسلمان بھائی کی جو دنیا کی پریشانی کو دور کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اس کی آخرت کی پریشانی کو دور فرمائے گا. تو ہمیں ایسا کوئی بھی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا انداز تو یہ ہے ہمدردی والا، اور دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اگر آپ دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں ہم کہ مولا اسے اس پریشانی سے نکال دے. اور کیا پتہ کہ ہمارا وہ دعا کرنا تو ویسے ہی عبادت ہے، ویسے ہی اس پر اجر ہے، ثواب ہے. اگر قبول ہو جائے تو مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے والی نیکی تو لکھی ہی گئی ہے، ورنہ جتنی دیر تک دعا کر رہا ہے اتنا وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر تو گزر ہی رہا ہے اس کا. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو مبارک انداز تھا، کوئی شخص آپ کو پریشانی بیان کرتا نا اپنی، تو جو مریدین اور جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یوں لگتا تھا یہ پریشانی سامنے والی کی نہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے ذاتی ایس، اور فرماتے تھے میں ایسا ہی پریشان ہو جایا کرتا تھا کسی کی پریشانی کو سن کر جیسے یہ معاملہ میرا اپنا ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنا، دعا بھی کرنا، دیگر معاملات بھی کرنا۔ ہمیں تو اسلام دین، بزرگان دین کی سیرت ہمیں یہ سکھا رہی ہے، نہ یہ کہ ہم کوئی ایسا انداز اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آخر پہ بات کی نا، اس پہ سمجھنے کہ میرا بہت پرانا درد ایک جاگ اٹھا کہ جب آپ سے کوئی اپنی مصیبت بیان کرے نا تو آپ اس کی عملاً شاید مدد نہ کر سکے، لیکن آپ کا رپلائی اس کے لیے ڈھارس کا سبب ہوگا۔ جیسے انہوں نے اپنی مصیبت فیل ہوتی تھی ان کو، تو اگر آپ دلجوئی ہمدردی اس سے کر لیں گے، 2 بول ہمدردی کے بول لیں گے، تو اس کے بھی تو ثواب اور فضیلتیں ہیں۔ تعزیت کے پیچھے کیا ہے، عیادت کے پیچھے کیا ہے، اپنے مسلمان کے جو زخم ہیں اس پہ مرہم رکھنے والا۔ واہ واہ واہ، یہ ہے ہماری اسلام کا حسن، ہمارے اسلام کا حسن۔ اور اسلامی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ خوبصورتی اگر ہمارے دماغ اور جسم پر، ہماری روح پر اگر آ جائے تو ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنانے کے اندر سستی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ مجھے صاحب ایک بات یاد آ رہی ہے کہ کیسا بننے کو ایک مہربان ہونا چاہیے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اسلام بھائی امپلائے ہیں، اجیر بھی جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ رکھا گیا، اجیر خیر خواہی فنڈ، جس میں یہ خود ہی اسلام بھائی اپنا جو ہے وہ ایک مقدار رکھی گئی، چندہ جتنا چاہیں دیں، اور پھر اس کے مصارف بھی طے ہوئے کہ بھئی یہ کہاں کہاں ان کی ہی فلاح و بہبود کے لیے یہ خرچ ہوگا۔ تو عبدالحبیب بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کہی اس میں۔ عبدالحبیب بھائی نے جب اس کا قیام ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب نیچے فضان مدینہ میں بیان کیا عبدالحبیب بھائی نے، تو اس میں یہ فرمایا تھا کہ آپ اس میں جتنی اللہ نے سکت دی ہے آپ حصہ ملائیں، اور اس نیت سے اس میں حصہ ملائیں کہ آپ کے بھائی کا بھلا ہو جائے، آپ کو کبھی اس کی ضرورت پڑے ہی نہیں، اس نیت کے ساتھ آپ جو ہے وہ حصہ ملائیں کہ کسی کا کیا ہو جائے، بھلا ہو جائے۔ تو یہ جو انداز ہے نا، کسی کا کیا ہو جائے، بھلا ہو جائے، کسی کا کیا ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ تو یہ آپ دیکھیں، پھول جو ہے نا، پھول، اللہ اکبر، حافظ صاحب آپ دیکھیں، میں قربان جاؤں، مجھے ایک میں جان شینے میری سنت کی بات کرتا ہوں، ایک میں پھول والی بات جب ابھی آئیے وہ کرتا ہوں۔ پھول کو جو کاٹتا ہے نا، پھول اس کو بھی خوشبو دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ اکبر، دیکھیں کیا سیکھنے کی بات ہے۔ اور جو پھول کو کاٹنے کے بعد اس کی پتیاں بنا دیتا ہے نا، پھول کو توڑ تاڑ دیا، بالکل ایک ایک پتی، ایک ایک اس کی پنکھڑی علیحدہ علیحدہ کر دی، پھول اس کو بھی کیا کر رہا ہے، خوشبو ہی دے رہا ہے۔ تو پھول بتا رہا ہے کہ اگر کوئی کارآمد یا کارگر بننا ہے اور زمانے میں کوئی مقام لینا ہے، تو چاہے تمہیں کوئی کاٹ رہا ہے، چاہے کوئی تمہاری پنکھڑیاں الگ الگ کر رہا، تم خوشبو ہی دو۔ سبحان، اور یہ خوشبو پھول کے اللہ 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 اللہ۔ حضور نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ بالکل، میرے کام نہیں آیا، میں تو آ جاؤں، میرے کام نہیں آیا، میں اس کے کام نہیں آیا، بات کیا کر دی، لپیٹ دی برتن تھوڑی ہے، کوئی نیوندرا تھوڑی ہے، کوئی نیوتا تھوڑی ہے کہ میرے بچے کی شادی پہ آیا تھا، دے کے گیا تھا، نہیں دے کے گیا تو ہم بھی نہیں دے کے جائیں گے، وہ تھوڑی ہے۔ اس سے تھوڑا ہٹ کے باہر نکل کے سوچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً، جو کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتیں دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز بندہ جو ہے وہ اپنائے۔ خالد بھائی، کمپلیٹلی فروٹفل، کمپلیٹلی فروٹفل، واہ سبحان اللہ، ہر طرح سے وہ فائدہ ہی دے رہا ہے۔ اور بزرگ اس بات کو یوں بیان کیا کرتے تھے، الاناء یترشح بما فیہ، جی،
وطن سے وہی چھلکے گا جو اس کے اندر ہوگا. اور اگر اس کا مزاج ایسا ہے جس طرح آپ نے پھول کی بات کی, خوشبو کی بات کی, تو اس کے استاد صاحب نے بھی ماشاءاللہ اس پہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے مزاج میں ہی خوشبو بسی ہوئی ہے. جب مزاج میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو دوسروں تک پہنچتی بھی ہیں اور فائدہ مند بھی ہوتی ہیں, اور اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو فائدہ مند بنائے. مسلمان تو اس کے اعلیٰ اوصاف یہ بیان کیے گئے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کسی چیز کی ان کو حاجت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول بھی فرماتا ہے, وہ اللہ کے مقبول بندوں میں شامل بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس طرح کا معاملہ ہوا, مہمان آئے اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مہمانی کون کرے گا. تو ایک صحابی اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حوالے کر دیجئے انہیں, میں انشاءاللہ ان کی مہمانی کرتا ہوں. جب انہیں لے کر گھر پہنچتے ہیں تو گھر میں اتنا کھانا ہی موجود نہیں ہے کہ وہ خود گھر والے بھی کھا لیں اور مہمان کو بھی کھلایا جا سکے. تو پھر کیا اہتمام کیا جاتا ہے اس کے لیے؟ ہمارے اہتمام ذرا الگ قسم کے ہوتے ہیں. تھوڑا قربانی دینے والا مزاج ہو تو بات اور اچھی ہو جاتی ہے, اور اللہ کریم جل وعلا پسند بھی فرماتا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے, وہ جو صحابی تھے جو اپنے گھر مہمان کو لے گئے تھے, اپنی زوجہ کہ ساتھ ایک میٹنگ کی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, اس کی خدمت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے گھر میں ہے ہم بھوکے سو جائیں گے لیکن اس کو کھانا ضرور کھلائیں گے. تو جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تم چراغ درست کرنے کے لیے اٹھنا اور اسے بجھا دینا. اور ایسا ہی ہوتا ہے, مہمان سمجھ رہا ہے کہ میزبان بھی ساتھ کھانے میں شریک ہے, لیکن میزبان یوں قربانی دے رہا ہے کہ میرا مہمان کھا لے کہ یہ مہمان رسول اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوا ہے. اب جب وہ مزاج میں تھا نا کہ بندے کی خیر خواہی کرنا, خود اپنی قربانی دے کر, اگرچہ خود کو بھی حاجت ہے لیکن دوسرے کے کام آ جانا, اللہ کریم جل وعلا نے اس کو پسند ایسا فرمایا کہ یہ مہمانی ہو گئی. مہمان کھانا کھا کر واپس رخصت ہو گیا. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کریم کو تمہاری کل کی دعوت بڑی پسند آئی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ہی ان کو حاجت کیوں نہ ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنی نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ جو ہمارا عنوان چل رہا ہے, پتہ چل جائے گا, یا بڑے بول جس طرح سے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی, یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ہی تو ثابت کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ ہی کو تو منوانا ہوتا ہے کہ ماں بدولت جو کہہ رہے تھے بھلائی تو محض اس میں تھی, کامیابی تو محض اس میں تھی. ہماری راہ سے دور گئے تو دیکھو کیا نقصان ہوا. ہمارے کہے سے جھٹلایا تھا, ہمارے مقابل کھڑے ہوئے تھے تو یہ ہوا تھا, ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ انسان اپنے نفس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ صحیح ہے, اور میں نہیں ہوں گا تو کیا باقی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے, ان آیات سے یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو اپنے نفس کو قربان کر کے رضائے الہی کو فوقیت دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے ذکر کو بھی باقی رکھتا ہے. بعد میں یہ بات کہی جاتی ہے یار فلانا یہ اچھا آدمی ہے, اس نے یہ کام اچھا کیا تھا. ایک نیکی ہوتی ہے, کبھی کبھار اس کا اتنا تذکرہ ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چھپ کر نیکی کرتا ہے لیکن اس کا تذکرہ عام ہو جاتا ہے, وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے, بات ہر ایک کے لبوں پر آ جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس سے اس کا اجر تو ضائع نہیں ہوتا. پوچھنے کا مقصد یہ تھا. نبی کریم علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس بندے کی نیکی کا وہ صلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتے جی عطا فرما دیا اور آخرت کا اس کا انعام مزید باقی رکھا. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا, دیکھو قرآن, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے نا, اس کا پھر مقام ہی اور ہے. وہ کسی دوسرے کو ہنسنے ہنسانے پر غور ہی نہیں ہے, اس کا توجہ ہی نہیں ہے, اس کا
محض ایک فوکس ہے جی رضائے مولا از ہما مولا، واہ اللہ واہ کریم خالق۔ جل وعلا کی رضا مل جائے جی یہ سب سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں منافقین اور کفار کا یہ طرز عمل بیان کیا گیا جی کہ ہمارے دوست کو مسلمان کو کسی مسلمان کو بھلائی پہنچے تو اس کا دل تھوڑا ہو رہا ہوتا ہے، دل صحیح۔ بول رہا ہے یہ کیا ہو گیا، اس کو بھلائی کیسے پہنچ گئی، اور اسے کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ توبہ۔ اب یہ اوصاف غور کر لیں کہ مومنین کاملین کے اوصاف تو یہ ہیں کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، کفار و منافقین کے اوصاف یہ ہیں کہ یہ کسی مسلمان کے نقصان میں پڑنے میں خوش ہو رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے میں کہاں کھڑا ہوں، اپنی صف کا تعین کر لیجیے۔ درست فرمایا۔ اور جو جس صف میں کھڑا ہے اسے اس صف کا انجام بالآخر پتہ چل ہی جائے گا۔ ایک آخری بات اس عنوان کی کہوں، پھر آپ کی کال اور میسیجز لیتا ہوں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی پیاری تربیت فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ۔ حضور نے فرمایا جس میں استطاعت ہو، جو اپنے بھائی کو فائدہ دے سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو فائدہ دے۔ نقصان دینے کا نہیں کہیں ملے گا کہ اس کو نقصان دے دے، اس کو مال کھا جائے، ہڑپ کر جائے، نقصان دے دے، اس کے جو ہے نا وہ اس کو ذلیل کر دے، اور اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو فائدہ دینے والے بنے، ورنہ یاد رکھیے کہ وقت کا پہیہ، کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور وقت کا پہیہ گھوم جاتا ہے۔ ہم اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات عیادت کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا تعزیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات لپیٹ رہے ہوتے ہیں بندے کو۔ جیسے کسی نے کوئی شوگر کا مریض ہے، لیٹس سپوز فرض کر لیں، اب اس کو اللہ حفاظت فرمائے شوگر بھی ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے عدنان بھائی، اللہ سو اٹس مینز کہ پاؤں کا انگوٹھا یا کچھ نہ کچھ کٹنے کے لیے وہ کام تیار ہے۔ ہاں جی، شوگر بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، تو سمجھے کہ بس بٹن ہے وہ دبنا ہی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ کٹنا پھٹنا ہے۔ اللہ سے ہم جو ہے وہ پناہ کا سوال کرتے ہیں اور اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کرم فرمائے۔ بہرحال اب کسی کا یوں ہو گیا، شوگر کی وجہ سے کسی کا پاؤں کا انگوٹھا کٹ گیا، اب اس کو عیادت کرنے جا رہے ہیں، پوچھنے جا رہے ہیں، بڑا سمجھایا سی نہ کھایا کر میٹھا، بہت تمہیں کہا تھا میٹھا نہ کھایا کرو، لیکن تم بنا باز نہیں آئے، اب دیکھ لیا نا، پھر کٹ گیا نا انگوٹھا، اب باز آ جانا ورنہ اگلا نمبر پاؤں کا ہے۔ یہ آپ اس کو اس کی عیادت کرنے جا رہے ہیں یا اس کو مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں میڑے دینے جا رہے ہیں، تانے دینے جا رہے ہیں، اس کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں، عیادت بھی کریں، تعزیت بھی کریں، تو سامنے والے کو لپیٹنے کی بجائے اس کو تھوڑا حوصلہ دیں۔ گرے ہوئے کو اٹھایا جاتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھایا جاتا ہے اور زخمی کی پٹی کی جاتی ہے، نہ کہ گرے ہوئے کو ایک اور لات مارتے ہیں اس کو، اور ڈیگ اور کھا اور تھٹ کھا، ایک زخم لگا لیا دوجا میں لانا، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ زخم لگ گیا تو اس کی پٹی ہوتی ہے، گر گیا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور لڑ کھڑا رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، سہارا دیتے ہیں۔ آگے کال شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی بہت ہی پیارے سلسلے مختلف پروگرام لے کر آتے ہیں، اللہ سلمان بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں۔ تو سلمان بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے تو غریب ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک انہیں رزق دے دیتا ہے، مطلب کچھ دولت ہاتھ آ جاتی ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو ہی بھول جاتے ہیں، وہ غریبوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اگر کوئی غریب اس کے قریب آ جائے تو وہ گن کھاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ بندہ محبت بانٹنے والا بنے، نہ کہ نفرت کرتا پھرے۔ جی استاد صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس میں ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں برے حال والوں کو نہ بھولیں، جی
کہ اگر کوئی تنگ دست ہے اور وہ اس کا حال ابھی اچھا نہیں ہے، آپ کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس عطاؤں میں سے آپ بانٹنا شروع کریں گے نا جی تو رب تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ جی تو مال دینے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اس میں رشتہ داروں کے ساتھ ڈبل ثواب ہے، ایک تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب اور ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب، جس کو صلہ رحمی بولتے ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان تو اللہ۔ اچھی عادت ہے۔ جی اور دوسرا یہ کہ ان کو حقیر نہ جانے، حقارت والا سلوک نہ کرے، اچھے کردار والا، اچھے مزاج والا پہاڑ کی چوٹی پہ بھی پہنچ جائے نا جی تو اس کو زمین پہ چلتے پھرتے لوگ ہی نظر آتے ہیں، اس کو کیڑے مکوڑے نظر نہیں آتے۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی، مرحبا استاد۔ اور یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے استاد صاحب، اس کو بھی ہم اگر لے لیں تو وہ یہ بھی ہے، ہاں بھائی پہلے تو بسوں میں دھکے کھاتا تھا، آج کل تو بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا بھائی۔ تو بات یہ ہے بھائی جان، جب اس نے گاڑی بڑی لی ہے تو اسی گاڑی میں گھومے گا اور بسوں کے دھکے تھوڑی کھائے گا۔ کہ دل جلا ہوگا آگے سے یہ جواب ہے، گاڑیوں میں دھکے کھاتا تھا تو آپ تو تب خوش ہوگا جب میں پیدل چلوں۔ اللہ رحم کرے۔ تو دوسرے کی ترقی پہ جبکہ کوئی شرعی کیا کہتے پہلو نہ ہو ہاں جی تو اس وقت تک خوش ہونا چاہیے، درست فرمایا۔ نہ یہ کہ غمزدہ ہو جائیں گے یار یہ ترقی کر کے میں وہیں رہ گیا ہوں۔ جی یہ حسد اس کو بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ اس کو دیکھ لے بندہ، بعض اوقات ہم پروٹوکول ڈیمانڈڈ ہوتے ہیں، عزت تو مل رہی ہے لیکن ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پروٹوکول چاہیے۔ بھی اگر کوئی آیا آپ کے پاس، آپ نے کچھ چائے پلائی ہے، اس کی عزت ہی کی ہے نا، لسی پلائی ہے اس کی عزت ہی کی ہے نا، ٹھیک ہے یار چائے پلا رہی ہے روٹی نہیں پوچھی بھائی، یہ آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ پروٹوکول ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ روٹی نہیں پوچھی تو بھائی یہاں تو وہ روٹی کھلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، یا بعض اوقات بندہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اسے خود کہیں اور جانا ہے، آپ کہیں آج چلے گئے ہیں، ان کو آگے کہیں اور جانا ہے، یوں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بندہ اپنے آپ پر تھوڑا فوکس کرے، غور کرے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے۔ ہاں بھی بڑی گھڑی پہنی ہوئی ہے، بڑا جو ہے وہ چشمہ لگایا ہوا ہے، پہلے کیا تھا اور آج کیا بنا ہوا ہے، تو یہ کوئی بات کرنے کی ہے؟ بھئی گھڑی لگائے، وہ چشمہ پہنے یا گاڑی رکھے، جو بھی کرے، بنگلہ بنا لیا، پہلے تو جو ہے وہ 120 گز کے گھر میں رہتا تھا، آج تو بڑا 500 گز کا مکان بنا لیا، بھئی دن پھر گئے ہیں اس کے، دیکھو کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ کیا سے کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں سوچ رہا ہوں میں جو کچھ یہ بول رہا ہوں یہ کیا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے عدنان بھائی۔ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ایک اس انداز میں بھی آ رہا ہے، ہم کسی پرٹیکولر سچویشن پر بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس کال پر ہم کمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہے، ہم جنرل پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کرنا چاہیے، لوگ یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ایسے مطلب کئی اتفاقات ایسے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے، ارے سلمان بھائی اب تو آپ بات ہی نہیں سنتے، حالانکہ ساری زندگی میں پہلی دفعہ ملا ہوگا یا ایک آدھ دفعہ کہیں پہلے ملا، اب تو فون ہی نہیں اٹھاتے، فون کتنی پہلی دفعہ کر رہا ہوں، پہچانا آپ نے؟ ارے نہیں اب تو آپ بڑے آدمی بن گئے، اب کہاں پہچانیں گے ہمیں؟ بھائی آپ کون سا خدا کے بندے روز ملتے ہیں یا روز آپ کی کال آتی ہے اور آج میں آپ کو نہیں پہچان پا رہا؟ تو یہ بعض اوقات جو ہے نا خام خواہ کا طنز کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ اچھا پھر جو ہے وہ چلیں آپ بتا دیں نہیں پہچان سکا، نہیں آپ خود پہچانے جی، آپ خود پہچان وہ بات۔ اچھا ایک تو یہ نہیں پتا کہ جس کو آپ نے کال کی ہے وہ بیچارہ پہلے مصروف ہے، سر پر اس کے بوجھ ہے، ذمہ داری کا کام اس نے کر کے دینا ہے، مطلب ایک تو وہ بہت اہم کام میں تھا، جیسے شعبے سے ریلیٹڈ اسلامی بھائی ہیں ہمارے الحمدللہ رب العالمین، ایک تو اس کو اپنے کام کی ذمہ داری کا احساس، اور اوپر سے آپ نے پہلیاں بجھانا شروع کر دی ہیں اس کو، نہیں جی آپ ہی پوچھیں، اور پھر اگر آپ معذرت کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اس طرح کا انداز، نہیں مغرور ہو گیا جی، اب تو بات ہی نہیں سنتا وہ، میں نے کال کی تھی مجھے پہچانا نہیں، اوپر سے فون بند کر دیا اس نے۔ ایک تو آپ اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ کے بندے کا، اور پھر آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ جی مجھے پہچانا بھی جائے، اور زندگی میں پہلی بار آپ کی ملاقات کہیں ہوئی تھی فلاں اجتماع میں ملے تھے، اب آپ مجھے پہچانے تو آپ نہیں جی پہچان وہ جاتا ہے، پہچان وہ جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس کوالٹی کا۔ اچھا جی، کوالٹی پہچان جاتا ہے بندہ، کوالٹی پہچان جاتا ہے، اس شخص کا نام نہیں یاد آتا۔ ایسی بات، تو اللہ تعالیٰ ایسا پہلی بجھوانے والوں سے بچائے
ہاں۔ تو اس میں انصب یہی ہے سلمان بھائی کہ آپ نے کسی کو فون کیا، بلکہ اگر آپ کو لگے نا کہ اس کے پاس میرا نمبر سیو نہیں ہوگا، جی تو اس کا ایک ایٹیکیٹس ہے کہ آپ سلام لیں اور اپنا نام بول دیں۔ جی اب میں کہوں گا یار سلمان بھائی تو میرے اتنے قریبی ہیں، ان کے پاس میرا نمبر ہوگا ہی ہوگا، اب میں کال کروں اور سیدھی بات شروع کر دوں اور میری آوازوں کے ساتھ ملتی جلتی 4-5 آوازیں اور بھی آپ کو سننے کو ملتی ہیں، اب آپ فیصلہ کرو یار یہ اس کی آواز ہے اس کی آواز ہے، تو اب میں بات کرنے کے بعد اگر آپ ہمت کر بیٹھو کہ وہ میں نے پہچانا نہیں، اب میرا امتحان شروع ہوگا کہ میں کیا کہوں گا، اچھا اب تم ہمیں بھی بھول گئے ہو یار، اب جو سنانا شروع کریں گے۔ تو اگر آپ کو شک بھی ہے نا کہ اس کے پاس میرا نمبر اگر تھا بھی، تو بعض کو ڈیٹا ایڈٹ ہو جاتا ہے، موبائل بدلتا ہے بندہ، بعض کا نمبر ایسے وہ ہوتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، نام نمبر موجود ہوتا ہے، تو اس کے لیے راحت یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف کروا دیں، نام بتا دیں، جی میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں، اس کے بعد آپ بات شروع کر دیں۔ یہ پہلیاں بجوانے میں جتنے آپ نے ٹائم لینا ہے اتنی دیر میں تو بات ہو جانی ہے یار۔ مدینہ مرحبا، ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات جو بڑی ڈومینیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ جن کو اللہ کریم نے وسعت عطا فرمائی ہے ان کو اپنے غریب رشتہ داروں کی خبر گیری بھی کرنی چاہیے، انہیں پوچھنا بھی چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب ذلیل کرنے والا انداز بہرحال نہیں ہونا چاہیے، اور بندہ یہ خوب سمجھتا ہے جی کہ ذلیل کرنے والا انداز کون سا ہوتا ہے اور کسی کو عزت دینے والا انداز کون سا ہوتا ہے۔ پروٹوکول یہ ایک اگلا درجہ ہے، پروٹوکول یہ عزت سے کیا ہے، ایک اوپر کی بات ہے کہ آپ کوئی آیا، آپ کے پاس آیا، آپ اسے مسکرا کر جو ہے وہ ملیں، تو یہ آپ نے ایک اچھا کام کیا۔ لیکن کوئی آیا آپ اس کو اٹھ کر آگے بڑھ کر ملیں، تو یہ کیا ہے، آپ نے اس کو عزت بھی دی ہے، تھوڑا اس کے لیے کیا کیا، پروٹوکول کیا۔ جیسے استاد صاحب آئیں گے تو یہ نہیں میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور ہاتھ آگے کر کے، یوں نہیں، ان کے لیے وہی جو ہے وہ انداز ہے۔ تو بندے کو بہرحال پروٹوکول ڈیمانڈڈ نہیں ہونا چاہیے، اور جو پریشان حال ہے وہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ اب ساری زندگی میں نے پریشان حال ہی رہنا، اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سپورٹ آتی ہے، ایک سپورٹ آتی ہے، ایک معاونت آتی ہے، ایک مدد آتی ہے، اور اس کو کیا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ یوں مہربانی کی، اس نے 2 لاکھ روپے دیے کہ چلو کوئی چھوٹا موٹا کوئی بھی کام اپنا کوئی ٹھیا بندہ لگا لیتا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی نظام بنا لیتا ہے، شروع تو کرے، شروع بھی ہو سکتا ہے۔ کام کرنے والے شروع، یاد رکھیے گنتی 100 سے 1000 سے شروع نہیں ہوتی، گنتی تو 0 سے شروع ہوتی ہے، 0 کے بعد پھر 10 نہیں آتا، 0 کے بعد پھر 1 آتا ہے۔ یہ گنتی بھی ہمیں جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ گریجولی اوپر جا رہا ہے، چیز اوپر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی نے معاونت کے لیے کیا کیا، بھی ٹھیک ہے ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سٹیبل کر لیں۔ 2 لاکھ روپے میں بھی بندہ کام شروع کر سکتا ہے، اب بھی اس مہنگائی کے طوفان میں بھی کر سکتا ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بہرحال مختصر سی بات یہ ہے، آسان میں اس کو کروں تو وہ یہ ہے، 2 لاکھ روپے دیا کسی نے، اب کیا کیا، 45,000 روپے کا موبائل لے لیا، پیچھے کتنے رہ گیا، 1.5 لاکھ روپے لے گیا۔ پھر دیکھا گھر میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی لگا لو، یہ بھی لگا لو، 45,000 روپے کیا کیا، گھر کی جو ہے رنگ بھی، چلو رنگ بھی کروا لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، ڈیکوریشن پہ لگا دیا، ڈیکوریشن پہ لگا دیا، بھی تھوڑا گھر کو تھوڑا سجاوٹ بھی تھوڑی ہو جائے، لائٹیں بھی تھوڑی فینسی آ جائیں، چلو اب پیچھے کیا رہ گیا، 1 لاکھ روپیہ۔ اور پھر کیا کیا، اچھا یار کپڑے جو ہے نا، کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ کپڑوں پر کوئی اتنا دھیان نہیں دیا، چلو کپڑے بھی لے لو، کپڑے بھی آپ نے جو ہے نا وہ 20-25,000 روپے کے سب کے گھر والوں کے کپڑے بھی لے لیے، اور پھر بندہ 80,000 روپے جب اس کے پاس رہ گیا تو بڑے پریشان ہیں۔ 80,000 میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی، اب کیا کریں، اب کیا کریں، بس پھر کیا تبصرہ، کیا اس پر، اس صورتحال پر کیا تبصرہ کرو۔ یاد رکھیں جب آپ کے پاس ایسا آپشن آ رہا ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر کے اپنی کسی پریشانی سے باہر نکل سکتے ہیں، تو جس دائرے میں آپ ہیں
اسی دائرے میں سسٹین کرنے کی بجائے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. باہر آنا بھی آگے جانا, یہ انداز بہرحال فراموش نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے, فضل فرمائے. باتیں یقیناً آسان ہیں لیکن عمل جو ہے نا وہ مشکل ہے, لیکن اسی مشکل کے بعد کیا ہے, آسانی ہے. آگے چلتے ہیں جی. محمد محبوب بتاتی جڑا والا سے سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. نعت کا اسلامی بھائی سے نہیں, سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنی آواز میں ہم کو ٹریا ٹریا جا فریدہ یہ کلام لازمی سنا دو, اور ہر شعر کے بعد ہر شعر کی اردو ترجمے کے ساتھ وضاحت بھی سلمان بھائی لازمی کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اردو ترجمے کے ساتھ وضاحت کیا ہے؟ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ انجام سے جو ہے وہ باخبر کر رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں. میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں, اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گئی بور, اگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہ گئی دور. فریدا ٹریا ٹریا جا, فریدا ٹریا ٹریا جا, ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا. یہ بتا رہے ہیں کہ انجام موت قبر یہ بس آگے آ گیا ہے. زندگی جو پیچھے گزار دی ہے وہ تو دور رہ گئی ہے, وہ تو دور ہے, پیچھے چلی گئی ہے. اب انجام ہی ہے آگے. بندہ دنیا میں دل نہ لگائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اپنے دل کو بہلائے. جیسے عمر بھائی نے ایک شعر بھی پڑھا ہے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. آگے چلتے ہیں. محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے آج میں آپ کو حدیث پاک سناؤں گا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. واہ بھائی واہ. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, میرا کلام دلا سب سے آخری نبی, عقیدہ صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, نظریہ تار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. واہ بھائی مرحبا, سبحان اللہ. میں کل سے سوچ رہا ہوں, آپ یقین مانیں کل سے میرے ذہن میں یہ سلولہ ہے کہاں پہ؟ سرولہ, حسن علی رضا تاری کیا سرولہ, سرولہ سلولہ, اب یہ بھی اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں یہ کہاں پہ ہے. اچھا اس طرح ایک اور بچہ بھی کال کرتا ہے, وہ پتہ نہیں کھچی والا ہے, گھچی والا ہے, کھگی والا ہے, کیا ہے یہ بھی وہ علاقے کا نام بھی جو ہے نا وہ کھچی والا, کھچی والا. اچھا اب یہ کہاں پہ ہے یہ بھی نہیں پتا. بہرحال اللہ رحمت فرمائے, فضل فرمائے. یہ بات ماشاءاللہ مدنی چینل گھر آ رہا ہے. ہاں جی, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقائد کو واضح فرما رہا ہے, واہ واہ, بتا رہا ہے, بچے کی زبان پر یہ جاری کروا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملتی رہیں گی. مدینہ مدینہ. چلیں یہ آگے چلتے ہیں. سگے اتار محمد عمر حیات اتاری کانلیاں والا سے آج گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. سلمان بھائی میرا آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا خوف اور نیکیوں کا جذبہ کیسے پیدا ہو کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور عمر بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں, منندے شمع تیری طرف لو لگی رہے. جزاک اللہ خیر. مرحبا جی سر. آخرت کا خوف کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے حوالے سے غور کر لیں کہ اس دنیا میں ہمارے رہنے کی مدت کیا ہے اور ہماری کریڈیبلٹی کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں کرنا کتنا ہے. تو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. تو گویا کہ ایک اندازہ ہے کہ تو اتنا رہنا ہے تو اتنا کرو, اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری کریں. تو جب یہ ہم ذہن بنا لیں گے تو پھر آخرت بھی اللہ کی عطا سے ہماری اچھی گزرے گی. تو یہ آخرت کے بارے میں شعور ہونا اور تیاری کا ذہن ہونا یہی فکر ہے آخرت. مدینہ مدینہ. محمد سمیع اللہ بھائی ہیں, کہاں سے ہیں جی؟ یہ فیصل آباد سے ہیں جی, اور مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے یہ کلام ان کو سننا ہے. پسرور سے
میسج ہے مرحبا بہت شکریہ. اشفاق بھائی کی نیو منقبت سنوا دیں. آج تو نہیں, کل بہرحال کوشش کریں گے جی اس کو لینے کی. عمر بھائی نے آج بہت پیارا کلام پڑھا ہے, ان سے گزارش ہے کہ ایک کلام اور سنا دیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. چلیں جی ماشاءاللہ مرحبا. فرمائش پوری نہیں کرتے, فرمائش ہماری پوری کریں جی. شہنشاہ حبیبہ مدینہ ریا, یہ کلام سنائیں. فیصل آباد سے میسج ہے, بہت شکریہ جی. سفیان بھائی ہیں جاترا کشمیر سے, واہ سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, یہ کلام سنائیں. مرحبا جی. کچھ کلام سن لیں عمر بھائی سے, پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے, مانند شمع تیری طرف لا شمع تیری طرف لا لگی رہے, مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے. کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی, اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی, اس بے کسی, اس بے اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی. شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا, بندے پہ تیرے نفس لائق ہو گیا محیط, بندے پہ تیرے نفس لائق ہو گیا محیط, بندے پہ تیرے بندے اللہ
آج میری حرص و آز کا کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن میں بندہ بڑے کار ساز کا مشتاق دید کو غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو کیونکہ جلوہ بھی بے نیاز ہے جلوہ بھی بے نیاز ہے جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا جلالہ وجل شانہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاک مجھ میں کمال رکھا ہے 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 مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا، ہاں مجھ کو اچھوں میں، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور تیرا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست کلام پڑھے ہیں عمر بھائی نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں اور عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ جو ڈپریشن کا مریض ہے یا جو مایوسی کے بھور میں پھنسا ہوا ہے اور جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تو وہ عمر بھائی نے بھی جو کلام پڑھا ہے نا، اس کو سنے ایک دفعہ نہیں بلکہ 12 بار سن لیں۔ میں کہہ رہا ہوں طبیعت جو ہے یہ نور علی نور ہو جائے گی۔ ابھی جو اس میں ذکر اللہ بھی ہوا، حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے، اس کو سنا جائے۔ اسی طرح عبد الحبیب بھائی کا اور اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا جو کلام ہے الصبح بدا من طلعته، یہ جو ہے وہ اس کو سن لیں، انشاءاللہ طبیعت جو ہے وہ ہری بھری ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور پتہ چل جائے گا یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ صدر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سازشی قسم کی طبیعت کے افراد ہوتے ہیں، جو لوگوں کو پھنسانے کے لیے، ٹریپ کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ایک جال بچھاتے ہیں، کبھی کوئی اسکیم لانچ کرتے ہیں، کبھی کوئی یوں آتے ہیں، کبھی یہ آتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جیلی اپنی جو ہے وہ آئیڈیز بنا کر کے بھی لوگوں سے سبز باغ، ان کو سبز تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال جملہ تو محاورہ یہی ہے، باغ دکھا کے ان سے سہانے باغ دکھا کے، سہانے خواب دکھا کے اور خوش نما باغات جو ہے وہ دکھا کے انہیں جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں، یہ بھی ایک کام چلے نکلا ہے، یعنی ایون کہ میرے نمبر پر بھی، اور باقی آپ جو یہاں بیٹھے آپ کے پاس میسج آتا ہی ہوگا، آپ کا ATM کارڈ بلاک ہو گیا، آپ کا انعام نکل آیا ہے، آپ کا اب ہم نے تو اس کا جواب دینا بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن لوگ اب بھی اس کا شکار بہرحال ہو رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ کہ یہ لوگ جو اس طرح کے انداز میں آ کر کے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اور جو لوٹنے والے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ سلمان بھائی، اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ کے نفع اور فائدے اور بینیفٹ کے نام پر نقصان پہنچائے۔ جی، ایک ہوتا ہے کھلا دشمن جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اور کہہ بھی رہا ہے کہ میں تجھے نقصان پہنچاؤں گا، جی، اس کا مقابلہ آسان ہے قدرے۔ جی، اور وہ شخص کے جو دوست کے روپ میں دشمن ہے، جی، جو نفع کے نام پر آپ کو نقصان پہنچانے پہ تلا ہوتا ہے، جی، اس سے بچنا بڑا دشوار ہے۔ یہ اسی قسم کے لوگ ہیں کہ جو سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کرائے کے مکانوں میں کہاں رول رہے ہیں، کہاں کرایہ بھرتے ہیں، آپ یہ پریشان ہوتے ہیں، ہم آپ کو آپ کا اپنا مکان دیتے ہیں، آپ کو یہ فلاں زمین دیتے ہیں، فلاں اسکیم ہماری لانچ ہوئی ہے، یہ آپ لیں،
اور جناب آپ 20,000 روپیہ دیں آپ کو 60,000 کا موٹر سائیکل مل جائے گا. اور اس طرح کے جب ایکسٹرا میں حیران رہ گیا میسج پڑھ کے جی جی کہ آپ 13,000 روپیہ انویسٹ کریں آپ کو 17,000 پہ پروفٹ ملے گا. 13,000 پر 17,000 پروفٹ ملے گا. ہاں جی اصل انویسٹمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ پروفٹ ملے گا. ہاں جی ہاں جی. آپ یہ بتائیں کہ جو سمجھدار ہوگا تو پروفٹ چیز کس چیز کا ہے؟ پروفٹ کہتے کس کو ہے کہ آپ نے اصل رقم لگائی, ہاں جی اس رقم کو کاروبار میں استعمال کیا گیا جی. اور اس پر پروفٹ آیا, یعنی اس پر کوئی چیز اگی. کیوں سمجھ لیں کہ درخت کے اوپر اگر کوئی پھل لگے ہاں تو جی یہ اس کا پروفٹ ہے. ایسی بات. اب کوئی کہے کہ درخت کے اوپر ایک درخت لگے جو اس سے بھی بڑا ہوگا, واہ بھائی واہ, اس نے تو بیوقوف اور الو بنانے میں حد کر دی. صحیح. آپ رونا تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ ہائے ہائے کس ہائے. طرح بیوقوف بن بن گئے. گئے. ایسی بات. کسی نے کہا تھا کہ جب تک بیوقوف اور لالچی زندہ ہیں اس طرح کے جعلی کام کرنے والوں کا کاروبار چلتا رہے گا. صحیح ہے. تو کئی ایسے ہوں گے یار آیا ہے ہم ایسے ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اللہ کے بندے آپ نہ کبھی بیرون ملک گئے, ایک ملک کا مجھے میسج آیا تھا خود. ہاں یہ بھی بات ہے. کیا فرما رہے؟ بار بار دستک نہیں دیتی, آج دروازہ کھٹکھٹایا کھول دو. ہاں جی اس قسم کی باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں. ہاں جی یعنی اس ملک میں خواب میں بھی نہیں گیا, صحیح ہے. میں نام نہیں لے رہا. ٹھیک. اس ملک کے ریفرنس سے میسج آیا کہ آپ نے اپنی گاڑی میں موبلائل ڈلوایا تھا وہاں سے, واہ. ہیں ہاں، پیٹرول پمپ سے, بات ہے. اور وہ قرآن دازی کا کوپن بھرا تھا. ہاں جی. آپ کا اتنا اماؤنٹ نکلا ہے, وہ اماؤنٹ پڑھے تو بندہ بے ہوش ہو جائے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں ہوش میں رہا. تو میں نے کہا یار میں نہ وہاں گیا نہ میں نے موبلائل ڈلوایا. کمپنی ٹھیک ہے ملٹی نیشنل ہے, بہت بڑی کمپنی ہے, لیکن میں نے جب بھرا ہی نہیں ہے ہاں تو کہاں سے گیا؟ آیا کہاں سے؟ ایسی بات. اب بات یہ ہے کہ آپ نے پودا اگایا ہی نہیں, اور کوئی کہے جناب آپ کے گھر کے اندر صحن کے اندر وہ جناب آڑو کا بھی اور جامن کا بھی اور آم کا بھی درخت اگا, باہر نکل کے دیکھو ذرا, آپ کیا نکل کے دیکھیں گے؟ آپ وہی ہوں گے دیکھتے ہیں نکل کے. اچھا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جب بیت جاتی ہے نا خالد بھائی جی, اور جب یہ دھوکے کا شکار ہو جاتے شرم کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں ہے. ایسی بات. یار بد دعائیں ہمارے دے ساتھ رہے یہ ہو واردات ہو گئی ہے. بد دعائیں دے رہے ہیں اس کو, پھر تو بد دعائیں رہ گئی ہیں پیچھے, اور کیا بد دعائیں. بہرحال پیسے جس نے کھا لیے ہیں صدم, جی جی اب آپ اس کو بد دعائیں دے سکتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں. ادھر تو قرض لیے ہوئے کاروبار کے لیے ہوئے لوگ پی جاتے ہیں, تو یہ تو پھر آپ نے خود سے حوالے کیے ہوئے. لو بھائی ایسوں کو ڈرنا چاہیے کہ آج آپ دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے لالچ یا اس کی زندگی بدلنے کے نام پر اس کو کوئی آپ جھانسا دیتے ہیں, کوئی جھوٹے خواب دکھاتے ہیں. جب انجام آئے گا نا جی پھر آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی کہ آپ کو کہاں کہاں سے پڑ رہی ہے. درست فرمایا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ملے گی ہاں جی اس سزا سے ڈریے. درست فرمایا. آپ آج چالاک بن رہے ہیں نا, ہاں جی آپ کہتے ہیں میں بڑا ذہین ہوں, جی میں لوگوں کو یوں بیوقوف بنا لوں گا, یوں لوگ بنا لوں گا, یوں ماموں بنا لوں گا. اللہ کے بندے آپ یہ سوچو کہ آپ بنانے میں کامیاب ہو بھی گئے, آپ کو ملے گا کیا؟ 2 × 2 4, اور 4 کو 4 سے ضرب دے دو 16 مل جائے گا. 16 کو 160 سے 16 سے ضرب دے لو, ضرب دیتے جب کیا کر لو گے آپ اس دنیا کے مال کا؟ آپ ان دکھیاروں کا دکھ مزید نہ بڑھاؤ کہ جو گھر کی ٹینشن میں مبتلا کہ یار ہماری رہنے کو اپنی چھت نہیں ہے, اور آپ نے ان کو خواب دکھایا کہ جو ان کی جمع پونجی تھی وہ بھی آپ نے لے لی, اور پھر انہیں بے جار و مددگار چھوڑ دیا. اور پھر کیا جرت مندی کیا ہے کہ آپ سے جو ہوتا ہے نا کر لو, کیا بگاڑ دو گے آپ میرا؟ اس قسم کے جملے بولنے والوں کو, اس قسم کے جھانسے دینے والوں کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اور توبہ کریں, اور جس کا لوٹا اس کو واپس بھی کریں. بالکل شرعی تقاضا ہے, ضروری ہے. بالکل درست سر فرمایا. بہت پیارے پیرائے پر اس بات کو کنکلوڈ کیا ہے. میں یہاں سورۃ تکاثر بیان کرنا چاہوں گا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, پھر جلد جان جائیں گے, پھر ہاں جلد جان جائیں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, اگر یقین کا جاننا جانتے لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ مکمل صورت, اس کی آیات ہمیں یہ خلاصہ پیش کر رہی ہیں کہ بندہ جان جائے گا دنیا میں مال کی زیادہ طلبی میں یہ کیا کر رہا ہے. آج بد دعائیں بھی سمیٹ رہا ہے, لوگوں کی آہیں بھی لے رہا ہے,
सिसकता बिलकता लोगों को छोड़ रहा है। किस लिए? माल की ज्यादा तलबी ने। आज ये माल ज्यादा मिल भी गया तो कल हराम का है तो सारे के सारे पर अजाब है, और अगर हलाल का भी है फिर भी सवाल है। लतरवुन्नल जहीम का मामला अलग है। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। और मैं यहाँ बात कंक्लूड करूँ और बड़ी अहम बात यहाँ जो है वो कहूँ इस उन्वान की, घर की इस्लामी बहनें अगर कोई इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या इस तरह से कोई रकम वगैरह कहीं पर जो है आप लगा रहे हैं, तो अपने जो महरम हैं उनको एतमाद में ले करके करें, वरना बाज़ औक़ात पैसा भी जाता है और बंदा भी जाता है। राब्ता जब बंदा करता है, डिटेल दे रहा है, ले रहा है, तो इज़्ज़त भी जाती है, अखलाकियात भी जाते हैं, ब्लैक मेलिंग भी ऐड हो जाती है साथ में, और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अल्लाह की पनाह है। तो अपने घर के महारिम जो आपके हैं इनसे मुशावरत करके कोई फैसला करें, जो भी आपने करना है। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए और हम सब के हाल पर फजल फरमाए, और जो ये लूट खसूट कर रहे हैं अल्लाह उनको भी हिदायत अता फरमाए, और जो लूट रहे हैं अल्लाह उनको अकल भी अता फरमाए। याद रखिएगा, उस्ताद की मुफ्ती अली असगर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी। आपने फरमाया ज़मीन का सौदा बगैर ज़मीन देखे जो करेगा ना, उसने आखिरकार अपने पैसे गंवाने ही हैं। उसने भले आगे सलमान मदनी है या अदनान चिश्ती है, इससे ऊपर की बात और क्या कह दूं मैं, इससे ऊपर और क्या कह सकता हूं मैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो अपनी अकल भी जो है ना, ये अल्लाह ने ये ऊपर सर बनाया है, इसमें दिमाग रखा है, दिमाग में अकल रखी है, तो वो इस्तेमाल करने के लिए है। पैसे की पट्टी जो है ना, लालच की पट्टी, इसको हटा के हकीकत की नजर से देखें। 13,000 रुपया इन्वेस्टमेंट से 17,000 रुपया मुनाफा, वो बात है करने वाली। अल्लाह हम सब के हाल पर फजल फरमाए, और हमें अल्लाह जो है वो चोरों से और लुटेरों से बचाए। और ये लूटने वाले हैं, ये याद रखें कि एक ब्रेन हेमरेज ही होता है बस। अच्छा भला ठीक ठाक बंदा, पैसों के ढेर लगे हुए, ब्रेन हेमरेज होता है, और फिर इसके जो वारिस हैं ना, वो भी देखभाल नहीं करते। वो पैसे दे के किराए पर बंदा रख लेते हैं जो आए, और आगे बस इसको कर करा के फिर चला ही जाए। यूं होता है। फिर अल्लाह से डर जाए। ये तो दुनिया में है, वला अज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबका। आखिरत का अजाब तो और सख्त भी है और बाकी रहने वाला भी है। अल्लाह से डर जाए। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से बसता हूँ, अच्छे अखलाक को, अच्छे अंदाज को, अच्छे किरदार को अपनाएं, और अपनी ज़िंदगी को और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम, मेरे शफीए महशर तुम पर सलाम हरदम। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुबतला है, पर
صلی